الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اگر ہم نے کوئی ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا اس کو بھی لائے گا۔ ذرہ کتنا سا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا۔ اگر اتنی چھوٹی نیکی بھی ہم نے کی ہوگی ذرہ کے برابر، اس کو بھی قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے لائے گا۔ تم نے فلاں دن فلاں وقت یہ نیک کام کیا تھا، اس کا اجر تمہارا یہ ہے۔ ذرہ برابر بھی بھلے کام کرو گے تو اس کا اجر اللہ دے گا۔ اس لیے اس دن ہمیں نیکیوں کی بہت ضرورت پڑے گی۔ جس دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا اور باپ بیٹے سے دور رہے گا اور ماں بیٹی سے دور ہو جائے گی، ہر آدمی کہے گا مجھے اپنی پریشانی ہے، مجھے اپنی پریشانی ہے، میں پہلے اپنا دیکھوں۔ ایسا وقت آئے گا حشر کے میدان میں کوئی کسی کا نہیں ساتھ دے گا، وہاں ہماری نیکیاں چلیں گی۔ اس لیے آج کہا جا رہا ہے کہ اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو، تاکہ حشر کے میدان میں ہمیں پریشانی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اگر نیکی کا ذرہ برابر بھی کوئی کام کیا ہوگا وہ بھی ہمارے پاس ہمارے سامنے لا کر رکھا جائے گا، اس کا اجر دیا جائے گا۔ اور اگر ذرہ برابر برائی کی ہوگی ہم نے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے لائے گا اور اس کا ہم سے مواخذہ ہوگا، تم نے یہ کیا تھا فلاں وقت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اگر وہ ہم نے ادا نہیں کیے تو امید کی جا سکتی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ حقوق اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حقوق العباد، بندوں کے حق۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ بندے کو بلایا جائے گا جس کا ہمارے اوپر ہے، جس کو ہم نے برا بھلا کہا، جس کی پیٹھ پیچھے غیبت کی، اس کو بلایا جائے گا۔ جس کو مارا، جس کی زمین دبائی، ان کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ بھئی بتاؤ تمہارا حق ان کے اوپر ہے۔ تو اگر وہ کہیں گے کہ جی اس نے ہماری زمین دبائی، اس نے ہماری غیبت کی، اس نے ہمارے تھپڑ مارا، ہمیں اپنا حق چاہیے، اللہ سے کہیں گے، تو اس بندے کی نیکیوں کو دیکھا جائے گا، اس کے پاس کتنی نیکیاں، ان نیکیوں کو حق والوں کو دے دیا جائے گا۔ اور ابھی اور لوگ باقی رہ جائیں گے، کیونکہ جی ہمارا بھی ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اب اور لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ اوروں کے گناہ لے کر یہ بندہ کیسے چلے گا۔ اس لیے دنیا میں ہم توبہ اور استغفار کریں میرے بھائیوں، نیک کام زیادہ کریں، برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایسا وقت آنے والا ہے قیامت کے دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، بیوی شوہر کا ساتھ چھوڑے گی اور باپ بیٹے کا ساتھ چھوڑ دے گا، بیٹی ماں کا ساتھ چھوڑ دے گی، بھائی بھائی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کہیں گے کہ رب نفسی رب نفسی، اے اللہ مجھے بچا مجھے بچا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے میری ماں مریم کی کوئی پرواہ نہیں. ہر نبی پریشان، ہر ولی پریشان، ہر انسان پریشان. ایسے وقت کے لیے ہمیں اس وقت دنیا کے اندر بھلے کام کرنے ہیں، برے کاموں سے بچنا ہے. برائی کرتے کرتے بہت دن گزر گئے، اب اپنی زندگیوں کا رخوں کو پلٹ دو. اب جو ہے زندگیوں کے اپنے رخوں کو پلٹو اور اللہ کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نا امید مت ہو. اگر بڑے بڑے گناہ بھی تم نے کر لیے اور تم سر جھکا کر آنکھوں میں آنسو ڈال کر تنہائی میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. اللہ دے کر راضی ہوتا ہے، بندے دے کر ناراض ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بلا رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو، آ جاؤ. 100 سال کا کافر ہے، اس نے 100 سال تک کفر کیا اور غیر کو پوجتا رہا. اب اس کو 100 سال بعد عقل آئی اور وہ سیدھا اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا، اللہ کے سامنے سلنڈر کر دیا. تو اللہ اس کے 100 سال کے وہ مشرکان عملوں کو معاف کر دے گا. تو اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا غفور ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین اور آسمان کی جتنے درمیان میں خلائیں سب بھر جائیں گناہوں سے. ایک آدمی کے اتنے گناہ ہو جائیں جتنے زمین اور آسمان کے درمیان میں خلائیں ہیں، اور طے کرتے 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 زمین سے لے کر آسمان تک اس کے فائلیں بھر جائیں گناہوں کی، پھر بھی وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، توبہ کر لے تو اللہ اتنے ڈھیر سارے گناہوں کو بھی اس کے معاف فرما دے گا. تو اللہ کی رحمت کو میرے بھائیو پہچانو اور اللہ کی طرف دوڑو، اپنی زندگیوں کا رخوں کو پلٹو. بہت دن ہو گئے ہمیں گناہ کرتے کرتے، ہماری عمر بچپن کی گزر گئی، پھر ہماری جوانی بھی اب گزر گئی اور بڑھاپا کی طرف ہم ہیں، اور پتہ نہیں کب کس کو موت آ کر پکڑ لے اور کسی کا کوئی خبر نہیں ہے. اس لیے موت سے پہلے بھلے کام کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اگر کوئی آدمی دنیا میں ہماری ضمانت دے دے تو ہم اس کے کتنے احسان مانتے ہیں. اور شہنشاہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں کہ تم 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت میں جانے کی گارنٹی اور ضمانت دے رہا ہوں. 6 بات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی جب بولو تو سچ بولو. اگر دنیا میں ذرا بھی جھوٹ بولا ہوگا تو وہ بھی پکڑا جائیں گے ہم اللہ کے یہاں. تو سچائی بہت بڑی چیز ہے. سچ بولنے کے لیے آپ کو سالوں سچ بولنا پڑتا ہے، تب جا کر سماج میں لوگ کہتے ہیں یہ سچا آدمی ہے. اور اگر ان سالوں میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بول دیا تو پھر پوری سالوں کی سچائی خاک میں مل جاتی ہے. سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے میرے بھائیوں. تعداد چاہے آپ کی کم ہو، اگر آپ حق پر ہیں، سچ پر ہیں تو آپ کو کامیابی ملے گی، فتح آپ کی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے لیے اگر تم سچ بولتے ہو تو جنت کی میں ضمانت دے رہا ہوں تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اے ایمان والو سچ بولو، سچوں کے ساتھ رہو، حلال کردہ چیزوں کو استعمال کرو. میں نے جو حلال کی ہیں چیزیں ان کو حرام مت ٹھہراؤ اپنی طرف سے، اور سچ بات کرو، سچوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرو. صبح شام نیک لوگوں کے پاس بیٹھو، تمہارا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہو، دینی مجلسوں میں شرکت کرو. ہمارا وقت دنیا پر خرچ ہوتا ہے، ہوٹل میں خرچ ہو جاتا ہے، سڑک پر بیٹھ کر خرچ ہوتا ہے، دنیا کی باتیں کرتے کرتے خرچ ہوتا ہے. ہمارا وقت دینی باتوں میں نہیں گزرتا، بلکہ دینی مجلسوں میں ہم نہیں بیٹھتے. یہی دینی مجلسیں ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنیں گے قیامت کے روز.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بولو سچ بات بولو، جب امانت تمہارے پاس، یہ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس کو جو ہے پورا ادا کرو۔ یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ قیامت کے روز اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تمہیں میں نے عمر دی تھی کہاں خرچ کی، اور عمر کے خاص حصے کا دوسرا سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی دی تھی اس کو کہاں خرچ کیا۔ جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاص سوال کرے گا، ایک عمر کے بارے میں سوال کرے گا، پھر اس عمر کے اندر سے جوانی جو قیمتی اثاثہ ہے ہماری، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اللہ کا محبوب ہوں، اور جو جوان جوانی میں عبادت کرے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ تو میرے بھائیو، جوانی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں۔ بچپن نے تجھ کو سالوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، اور بڑھاپے نے تجھ کو کیا کیا رلایا، اور اجل آ کے کر دے گی ایک دن تیرا صفایا۔ جگہ جہ لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے زمین پر، اپنی اپنی طاقت دکھا کر چلے گئے، ہمارا بھی اب وقت ہے اور ہمارا نمبر آ جائے گا، ہمارا نمبر آنے والا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا نمبر نہیں آئے گا۔ اس لیے جو ہے ہم جو ہے نیک کام کریں۔ یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے اور نعمت ہے اللہ کی، اللہ نے دے رکھا ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس زندگی میں اچھے کام کریں، اور کسی کا کوئی سامان، کسی کا کوئی روپیہ، کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس ہے تو آج ہی ہم اس کا لوٹا دیں، ورنہ آخرت میں اس کا مواخذہ ہوگا اور برائیوں کا ارتکاب کرنے سے ہم لوگ باز آ جائیں۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جوا، زنا، سودی لین دین اور پڑوسیوں کو ستانا، لوگوں کو پریشان کرنا، ان کو بند کریں۔ سچا انسان اور اچھا مسلمان وہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے انسانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اچھے انسان بننے کی کوشش کریں۔ ایک بات تو یہ بتائی اللہ کے رسول نے، جب بولو سچ بولو، جب امانت، دوسری بات یہ بتائی کہ جب امانت کوئی آپ کے پاس رکھ دے تو اس کو ادا کرو، اور زندگی ہمارے پاس امانت ہے، اس زندگی کے اندر نیک کام کریں، اس کا سوال ہوگا۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، ابھی 40 سال کے نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تجارت کرتے تھے۔ ایک بازار میں آپ نے تجارت کے لیے اپنا سامان رکھ رکھا تھا، ایک یہودی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان خریدا، اور اس نے اپنی جیب سے رقم نکالی کہ یہ کچھ رکھ لیجئے، اور کچھ میں گھر سے جو آپ کا باقی ہے گھر سے لے کر آتا ہوں، یہیں پر آپ میرا انتظار کرو۔ تو وہ یہودی اپنے گھر چلا گیا، اور اتفاق سے وہ بھول گیا کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے۔ 3 دن کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے فلاں سے وعدہ کیا ہے بازار میں۔ 3 دن بعد وہ وہاں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ 3 دن سے کھڑا ہو کر میں تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ آپ نبوت سے پہلے بھی وعدے کا اتنے پکے تھے، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ جب کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہو وعدہ پورا کرنے کی، پھر آپ سے وہ ہو نہیں پا رہا ہے، تو آپ معذرت چاہ لو کہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا، اور میں عنقریب اس کو پورا کروں گا۔ لیکن وعدے پر وعدے کیے جا رہے ہیں، وعدے پر وعدے کیے جا رہے ہیں، آپ کا ملازم پریشان ہے، آپ
خود اپنے آرام سے سارا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ملازم، آپ کا ڈرائیور، آپ کے گھر میں کام کاج کرنے والے وہ پریشان ہیں، آپ کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ جس طرح آپ کے کام ہیں اس طرح ان کے بھی کام ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی بشری تقاضا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا کہ جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ سورہ مومنون آپ پڑھ لیجئے گا، قد افلح المؤمنون، فلاح کو پہنچ گئے وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نمازوں کی اوقات کی رعایت کرنے والے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، وہ فلاح کو پہنچ گئے۔ تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، غلط استعمال نہ ہو، نفس اور شیطان کے شر سے اللہ سے پناہ مانگتے رہا کریں۔ جو غلط کام ہم سے ہو چکے ہیں ان پر اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، معافی تلافی کریں۔ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، چوتھی بات فرمائی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور پانچویں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ ہماری نگاہیں نیچی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری نظر کسی غیر محرم پر پڑتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی نظر تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن پھر دوبارہ شہوت کی نگاہ ڈالنا اور دیکھتے رہنا غیر محرم عورتوں کو، تو یہ جو ہے آنکھوں کا زنا ہے، اور زنا کا وبال پڑے گا، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھو، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اس سے آپ قرآن پڑھو، اس سے آپ اللہ کی نعمتوں کو دیکھو۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، جب سے آسمان کو بنایا بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، زمین کو بنایا یہ ہمارے لیے چلنے پھرنے، سیر تفریح کرنے کے لیے بنائی، ہم اس پر اپنے مکانات بناتے ہیں، طرح طرح کی سبزیاں، سیب اور اخروٹ اور بادام اور کشمش اور اناج اور ترکاریاں اس میں سے نکلتی ہیں۔ بیت اللہ شریف کو آپ دیکھو، بھلے کاموں کو دیکھو، برے کاموں کو نہ دیکھو اپنی آنکھوں سے۔ جن کے پاس بینائی نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، ان سے معلوم کرو ان کی قدر اور قیمت۔ جب یہ نعمت چلی جائے گی پھر آپ پچھتاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ چھٹی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اپنے ہاتھوں کو دوسروں کو تکلیف دینے سے روکو۔ ہمارے ہاتھ یہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر ہم اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارے اندر ابھی ایمان نہیں اترا ہے۔ اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہا ہے سورہ لقمان میں، فرمایا تھا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ اکیلا ہے۔ شرک سے اللہ بہت زیادہ چڑھتا ہے، اور فرمایا کیونکہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ سمندروں کی جتنی مخلوقات ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں کے بارے میں اللہ جانتا ہے، کبھی اللہ سوتا نہیں، مسٹیک نہیں ہوتی اللہ سے، بہت دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اتنی سی چیز کو بھی لے کر آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ پھر فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم رکھنا۔ نماز کا خاص طور سے ہر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، پیغام دیا، اور اس امت کو 5 نمازیں عطا فرمائیں۔ 5 نمازیں 5 نبیوں سے ثابت ہیں۔ جو آدمی 5 نمازیں پڑھ کر اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا اس کے لیے پکا وعدہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو نماز نہ پڑھے، اللہ کا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔
اس لیے نماز کا خاص طور سے حکم دیا گیا قرآن مجید میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بھی دیا، پہلی امتوں کو بھی۔ لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے تو اس پر صبر کرنا، کیونکہ بڑے عالی کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا، زمین پر اترا کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی تکبر کرنے اور اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ جو گھمنڈ کرنے والے ہیں، غرور کرنے والے ہیں اور اترانے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تکبر اگر ہے تو اللہ کی ذات کے لیے جائز ہے، انسان کے لیے نہیں۔ اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز پست رکھنا، اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اپنی آواز کو پست رکھنا، کیونکہ آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں فرما رہا ہے، ہمیں چاہیے ہم ان پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کے رخوں کو موڑیں، بھلائی کے کام کریں، برے کاموں سے بچیں، نمازوں کی پابندی کریں، بڑوں کا اکرام کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، ماں باپ کا فرما بردار بنیں، اور کسی کا حق ہے اس کو ادا کریں، برائیوں کا ارتکاب کرنا بند کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔